پارٹیاں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسا شخص لے کے آؤں جس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. تو آج میں لے کے آیا ہوں آل دا وے فرام امریکہ. فزیشین ہیں جو کہ امریکن بورڈ سے سرٹیفائڈ ہیں انٹرنل میڈیسن کے اندر, اور میرے ساتھ ہیں نن ادر دین ڈاکٹر ارسلان عنایت. ڈاکٹر صاحب, آپ کو سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا اپنے شو پہ, اور دوسرا میں آپ سے سب سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہو از ارسلان عنایت؟ Thank you so much for inviting me to your podcast. It's an honor definitely. اور بیسیکلی who is Arsalan Inayat, تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ Arsalan Inayat is your friend. That's where it all started and that's why I'm here. اور for of course the audience, میں ایک physician ہوں, internal medicine board certified as Salman mentioned. I'm currently working in Illinois as a hospitalist یا انٹرنسٹ بھی کہتے ہیں اس کو. بیسیکلی آئی ایم دا پرسن ہو ٹیکس کیئر آف پیشنٹس ان دا ہاسپٹل. سو آئی تھنک دیٹس کائنڈ آف اے لٹل بٹ آف انٹروڈکشن. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں تک پہنچنے میں ایک بہت طویل سفر ہوگا, ایک عرصہ ہوگا, ٹھیک ہے؟ تو وہ سفر کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ کب آپ کو یہ پتہ چلا کہ بھائی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور مجھے یہاں پہنچنا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ اور بائی دا وے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ PISJ ماشاء اللہ, اور ہم لوگوں کی جو دوستی ہوئی تھی وہ مکہ کے اسکول الانجال میں ہوئی تھی بیک ان 7th کلاس میں 2003-2002 کی بات ہے, رائٹ؟ تو ہمیں وہاں سے بتائیں کہ آپ کی جو جرنی اسٹارٹ ہوئی اور آپ کو یہ پتہ چلا جس دن سے کہ بھائی ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, اور آج آپ جس پوزیشن پہ ہیں وہ آپ نے کب سوچی؟ وہ ساری چیزیں پتہ کرنی ہے مجھے اپنی آڈینس کے لیے. That's a long journey. پلیز, ہم یہاں بیٹھے میں گھنٹہ ڈیڑھ, یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. Basically if I go back and start talking about it, تو وہ کہتے ہیں نا each day is a journey. So ہم ہر دن میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو it takes of course a lifetime to know someone's story, but definitely I'll try to kind of summarize as much as I can. I think for me journey started all the way back in 9th class. میرے لیے یہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا I would say. اور تھوڑا بہت یہ تھا کہ I really appreciate some of my teachers in PISJ definitely. میں I was an average student with the beginning. Class 1 میں میں نے پرائیویٹ پڑھی تھی, اسکول نہیں گیا. KG پری کے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2 کلاس سے ہم نے اسکول کی شکل دیکھی تھی, and PISJ was my of course first school. I still remember 2I as my میرا پہلا سیکشن تھا. I section ٹوٹ گیا, we went to 2E, اور 2E میں I got my first teacher as Mrs. Yasmin. I still remember her name somehow. and وہاں سے میں نے کوئی I think پوزیشنز لینے کا کوئی چکر اسٹارٹ ہوا, because she motivated me a little bit. 3 کلاس 4 کلاس اچھی گزری, اینڈ آئی کین تھوڑا سا وہ اس میں آپ آگے تھے کہ آپ جو ہیں تو وہ ذرا پوزیشنز لے رہے ہیں, تو ٹیچرز آپ پہ ذرا زیادہ دھیان دیتے تھے, آپ کو ذرا زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے, آپ ذرا زیادہ کانشیس ہو جاتے تھے. سو سم ہاؤ دیٹ سرکل اسٹارٹیڈ آل دا وے ٹو 7th 8th 9th تک چلتا رہا. ہم لوگوں کے لحاظ آئی تھنک اب تو کافی چیزیں چینج ہو چکی ہیں, لیکن ہمارے ٹائم پہ یہی تھا کہ 9th اور بیسیکلی پاکستان میں اور PISJ میں اور یہاں مکہ میں جدہ میں اسکولس کے اندر اسٹل یہ 9th از دا ڈیسائڈنگ فیکٹر نا, کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے, آپ نے آرٹس میں جانا ہے, آپ نے بایولوجی میں جانا ہے. بہت ساری اگر جو O levels A levels والی کہانی ہے اس میں تو دے آر ڈوئنگ آل دا سبجیکٹس ایٹ دس پوائنٹ. لیکن اگر کہیں پہ ڈیلینیشن ہے تو میرے لیے وہاں پہ ہوئی تھی کہ 9th میں ہمارے لیے ہوتا تھا کہ بھائی آپ نے کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے. دوست بچھڑنا شروع, ایگزیکٹلی وہ آ جاتے تھے, یہ کہانی ہوتی تھی نا کہ میں کمپیوٹر سائنس والے ایسے ہوتے ہیں, بایولوجی والے آ جاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم تو پھر ڈاکٹر ہیں ایسے. وہ 9th والے بایولوجی والے یہی کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم ڈاکٹر ہو کے ایسے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ڈیسائڈنگ فیکٹر. پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک دفعہ اگر آپ کسی چیز کو اچیو کر لیں تو آپ کہتے تھے کہ یار اس میں پرفیکشن چاہیے. تو جب ہم بایولوجی کے اندر گئے تو وہ ہر کوئی آپ کو یہی کہتا تھا کہ جی اب آپ ڈاکٹر بن کے نکلیں گے. تو میرے خیال سے دیٹ واز دا انیشیٹنگ پوائنٹ. جہاں پر میں ہوں ابھی وہ ڈیسیجن جو تھے وہ ٹائملی فیکٹر کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے, اور ڈفرینٹ اسٹیجز کے اوپر آپ ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, ویئر آئی ایم ایٹ دس پوائنٹ از ایکچولی 22 to 23 years of struggle.
Okay. after this you kind of get to that point. And اس میں میں definitely اپنی سفر جو ہے تو وہ میں پرائمری سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. آپ کہیں کہ آپ 12 سال پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں بیچلرس کرتے ہیں, بیچلرس کے بعد پھر آپ اسپیشلٹی کرتے ہیں, اسپیشلٹی کے بعد آپ سرٹیفکیشنس کرتے ہیں, اینڈ دین یو ریچ اپ ٹو دا پوائنٹ ویئر آئی ایم ایٹ دس پوائنٹ از ڈیفینیٹلی 22 to 25 years آف اسٹرگل. ماشاء اللہ. تو 9th میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب ڈاکٹر بننا ہے. بائی دا وے یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو ڈاکٹر ہے اس کا بچہ ڈاکٹر بنے گا, تو آپ کے ساتھ یہ تھا یا آپ اپنی فیملی کے پہلے ڈاکٹر ہیں؟ میں اپنی فیملی کا ڈیفینیٹلی پہلا ڈاکٹر ہوں, اور دیٹس وائی جو جرنی تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا, بیکاز دیر واز نو ون ٹو لک اپ ٹو. کوئی ایک ایسا سیٹ پیٹرن نہیں تھا. اور بیسیکلی 9th کلاس میں ڈیفینیٹلی وی اسٹارٹڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, بٹ جیسے میں نے کہا نا کہ سفر آہستہ آہستہ چلتا رہا, یہ ارادے ٹوٹے اور بنے اور ٹوٹے اور بنے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانتے ہو. تو آئی تھنک دیٹس واز فار می ایز ویل. آپ 9th میں آئے, ارادہ بنایا کہ بھئی ڈاکٹر بننا ہے. میٹرک میں کہانی صحیح رہی, فرسٹ ایئر میں ارادے ٹوٹے, سیکنڈ ایئر میں پھر بنے, پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہا. ایسے نہیں تھا کہ میں کوئی اتنا ڈٹرمنڈ ہو کے چلا اور بس اس کے بعد پہنچ بھی گیا. ڈیفینیٹلی یس دیٹس ون پارٹ آف اٹ, بٹ اس میں نے کہا نا کہ ہر دن کی ایک اسٹوری کے اندر ایک پوری کہانی ہے, یعنی فیلئرز بھی تھے اس کے اندر اور وہ بھی تھے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. تو 9th میں آپ نے بایو رکھی, پھر اس کے بعد آپ نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آف کورس بایو رکھی, اینڈ دین آپ یہ کراس کر کے نکل گئے. بالکل. 9th میری فیڈرل بورڈ سے تھی, النجال اسکول ہمارا مکہ میں تھا, میں نے وہاں سے کی. اس کے بعد میٹرک بھی میں نے النجال اسکول سے کیا. واز اے گڈ اسکول ایٹ دیٹ پوائنٹ. ہمارے بہت اچھے اساتذہ تھے, بہت اچھے ٹیچرس تھے. دے ہیلپڈ اس اے لاٹ ٹو ریچ اپ ٹو دیٹ پوائنٹ. فرسٹ ایئر میں آئی کیم بیک اگین ٹو PISJ, پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ. اور فرسٹ ایئر کا میرے خیال سے میں نے ہاف پورشن جو تھا وہ جدہ میں پڑھا, اور اس کا بیسکلی ریزن یہ تھا کہ میں مکہ میں رہتا تھا تو مجھے ٹریول کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. سو اٹس 2 hours ٹریول آل دا وے ٹو جدہ اینڈ 2 hours کم بیک. مجھے یاد ہے ہم لوگ 4 بجے صبح نکلتے تھے اور شام کو عصر کے وقت پہنچتے تھے واپس. کریکٹ. لیکن یہ میں ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں 2005-2006 کا. یہ 2001-2002 میں ٹرینڈ تھا, کیونکہ مکہ سے بہت ساری بسز جاتی تھیں. 2005-06 میں جب میں پہنچا تو صرف ایک بس ہوتی تھی جو مکہ سے جدہ جاتی تھی, اینڈ دیٹ واز ٹو مچ, کیونکہ وہ اس نے سارے شہر کے بچے لینے ہوتے تھے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مکہ کے اس ایریا کے بچے یہ بس لے گی, اس ایریا کے بچے. لیکن میرا جب میں فرسٹ ایئر میں پہنچا تو وہ اوور ویلمنگ اس لیے ہو گیا تھا میرے لیے کیونکہ بس ایک تھی اور پورا شہر تھا. تو دیٹس ہاؤ آئی کین ڈیسائیڈڈ کہ یار جو گول میں نے بنایا ہوا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم گونا اچیو اٹ تھرو دس وے, بیکاز 4 گھنٹے اگر میرے ٹریول میں جا رہے ہیں تو میں ایگزاسٹ ہو رہا ہوں. سو وٹ یو آر لوکنگ ایٹ از دیٹ آپ تقریباً دن کے 10 سے 12 گھنٹے اسکول میں گزار رہے ہیں, کالج میں گزار رہے ہیں, اور وہ آپ کا کالج بھی آپ اس میں 5-6 گھنٹے پڑھ رہے ہیں اور 5-6 گھنٹے آپ کی اسٹرگل ہے. تو وہ مجھے وہاں پر فیل ہوا کہ یار ناؤ آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, اینڈ دیٹس وائی آئی موو ٹو پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. اور پھر میں نے اپنا جو ہاف پورشن آف فرسٹ ایئر تھا میرے خیال سے لاسٹ 2 months سے, وہ بھی ایک اسٹوری ہے. آئی اسٹارٹڈ ود, میں پشاور سے ہوں, تو آئی اسٹارٹڈ ود PAF. بیسیکلی اس کالج میں نے اسٹارٹ کیا, بٹ وہ بھی ایک ہماری ایک وٹ آئی وڈ سے ایک ہم اوورسیز والوں کے لیے ایک وہ تھی, بیکاز لائک اٹس اے اسمال اسٹوری اٹیچ ٹو دیٹ از دیٹ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ PEF میں 2 کالجز تھے, ایک ڈگری کالج, ایک شاہین کالج ان پشاور. تو میرے جو کزنس تھے وہ ڈگری کالج سے پڑھے تھے. تو دا ریزن آئی ہیڈ ٹو گو ان ٹو PAF فیڈرل, کیونکہ میں فیڈرل بورڈ سے پڑھا تھا. تو جب آپ پشاور جاتے ہیں یا آپ پنجاب جاتے ہیں تو آپ کا بورڈ سیم ہونا چاہیے. تو میں فیڈرل میں تھا تو مجھے فیڈرل کے کالجز چاہیے تھے. تو اس ٹائم پہ 3 کالجز تھے پشاور میں, ایک PAF تھا, ایک فیڈرل بورڈ تھا, ایک آرمی پبلک کالج تھا. یہ وہ والا کالج ہے جہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا. تو اس کے پڑھے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد. تو اس کے بعد پھر مطلب PAF کا تھا کہ یار جی پاکستان ایئر فورس. تو میرے کزنس جو تھے وہ وہاں سے پڑھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی PAF میں آپ چلے جائیں, PAF بڑا اچھا ہے, PAF بڑا اچھا ہے. تو ہم لوگ, میں اور میری امی نکلے اور ہم لوگوں نے ٹیکسی کرائی. ہم نے کہا PAF لے جائیں, اور ہم انہوں نے جا کے ایڈمیشن کرا دیا. تو ہم PAF شاہین میں ٹیکنیشین کر کے واپس آئے. تو میرے ماموں مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو PAF ڈگری میں پڑھتے تھے, PAF شاہین میں تو نہیں پڑھتے تھے. تو ہم نے کہا اچھا یہ دوسرا کالج تھا. تو پھر مطلب وہ ایک بجھ سا گیا بندہ کہ یار نہیں اچھا وہ کالج نہیں تھا, وہ کالج تھا. بٹ آئی اینڈیڈ اپ ان آرمی پبلک کالج, اور میں اسی کالج سے میں نے فرسٹ ایئر کیا, اسی کالج سے میں نے سیکنڈ ایئر کیا. اور یہ وہی کالج ہے جہاں پر 14 دسمبر کا
ایونٹ ہوا تھا. صحیح. سیکنڈ ایئر ہو گیا. سیکنڈ ایئر ہو اس گیا. کے بعد کیا ہوا؟ بیسیکلی میری جو زیادہ تر اورینٹیشن کریٹ ہوئی تھی ٹورڈز میڈیسن وہ پاکستان میں ہوئی تھی, کیونکہ پاکستان میں ایک سیٹ پیٹرن کریٹڈ ہے, ان کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر فزیشین بننا ہے تو کیا راستہ ہے, اور بیسیکلی راستہ یہی ہے جو کہ تمام اسٹیٹس کے اندر ہے. پنجاب میں ہے, KPK کے اندر ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, وچ از ایٹا ٹیسٹ ہوتا ہے یا آپ کا انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے فار میڈ اسکول. اب میرے خیال سے اس کو ہم کیٹ کہنے لگے, ہمارے ٹائم پہ ایٹا کہا جاتا تھا. تو وہ ایٹا کا ٹیسٹ ہوتا تھا, انجینئرنگ کا اپنا ہوتا تھا, میڈیکل کا اپنا ہوتا تھا, اس کی اپنی تیاری ہوتی تھی, اتنا ایسا پیٹرن ہوتا تھا. یہ جتنے بھی FSC والے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے بچے ہیں ابھی, یا جو O لیولز A لیولز کر رہے ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی یہ چیز آئیڈیا ان کو ہوگا. تو میں نے وہی پیٹرن کریٹ کیا, لیکن دیر واز اے پرابلم ود مائی پریپریشن. اس میں یہ تھا کہ میں چونکہ فیڈرل سے تھا اور جو انٹرنس ٹیسٹ تھا وہ پشاور بورڈ سے تھا, تو دیر واز اے لٹل بٹ ڈفرینسز ان بٹوین دیز ٹو. تو میں اپنی گائیڈنس کی تھوڑی سی کمی تھی اس ٹائم پہ, کیونکہ میں فیڈرل سے نکل کے پشاور بورڈ میں جا رہا ہوں, اور میں 11 سال سعودی عربیہ میں پڑھا ہوں, 1 سال پاکستان میں گیا ہوں. لیکن جو پاکستان کے لوگ تھے دے ور ویری ویل اویئر, دے نو دا پاتھ, دے نو دا اسٹرکچر. اور پھر سیکنڈ یہی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی فزیشین ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, تو وہ آپ کو آگے بھی گائیڈ کر دیتے. تو میرے لیے وہ گائیڈنس شروع میں نہیں تھی. سو اٹ ٹک می اے لٹل ایفرٹ ٹو گیٹ ان ٹو وٹ یو کال میڈ اسکول ان دا اسٹارٹ. تو ہمارے پاس پشاور میں چونکہ نمبر 1 پہ خیبر میڈیکل کالج تھا, اور خیبر میڈیکل کالج از ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ان پاکستان, ون آف دا 4th ٹاپ میڈیکل اسکولس ٹو بگن ود, اور اسٹیٹ کا نمبر 1 میڈ اسکول ہے. تو آپ کی مطلب خواہش اسٹارٹ سے یہ ہوتی ہے کہ دس از دا پلیس ویئر آئی وانٹ ٹو گو, جب آپ پشاور میں ہوتے ہیں. تو میں بھی اسی خواہش کے ساتھ گیا. FSC کمپلیٹ ہوا. FSC کے بعد انٹرنس ٹیسٹ کا مرحلہ آیا, انٹرنس ٹیسٹ کا مرحلہ سے گزرے, اور اس کے بعد انٹرنس ٹیسٹ کے بعد آپ جاتے ہیں سیدھا میڈ اسکول. سو آئی واز امنگ دا ٹاپ 20s آف انٹرنس ٹیسٹ. تو دیٹ کائنڈ آف میڈ می, جو وہ اسکورس تھے ان کے اسکورنگ اس طرح سے ہوتی ہے, آئی تھنک کہ آپ کی 50% آف یہ FSC ہوتا ہے, 40% آپ کا انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے, اور 10% آپ کے میٹرک کے اسکورز ہوتے ہیں. سارے کمبائن کر کے ایگریگیٹ کریٹ ہوتی ہے, ایگریگیٹ کریٹ ہو کے آپ کا میرٹ لسٹ بنتا ہے. دین اف یو کم آن اے میرٹ لسٹ, دین یو گو, پھر آپ کا میرٹ لسٹ میں آ گئے. میں میرٹ لسٹ میں اللہ کے کرم سے آ گیا. I was among the, I guess میرا I was 50th number and my roll number in Khyber Medical College was 30th. So that also carries a lot of stories with that too. ماشاءاللہ. تو 5 سال آپ کے خیبر میڈیکل. It is typically it should be 5 years but it went up for us is 6 years. اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمارا جو فائنل ایئر تھا یا ہمارے جو ایگزامس تھے وہ تھوڑے ڈیلے ہوتے جاتے تھے. کچھ سیکورٹی ایشوز رہے 2008, 2007, 2009, 10 کے اندر جو سیکورٹی ایشوز رہے اس کی وجہ سے جو ہمارے ایگزامس تھے وہ ڈیلے ہوتے جاتے تھے. تو ہمارا سال جو تھا وہ 1 سال سے بڑھ کے کبھی 1 سال 2 مہینے, 1 سال 3 مہینے ہو جاتا تھا. سو واٹ وی اینڈیڈ اپ از, میرے خیال سے ہم لوگ 5 سال 10 مہینوں میں ہم لوگ گریجویٹ ہوئے تھے. آور کلاس جو یہ آپ کا MBBS ہو گیا. یہ ہمارا MBBS ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو خیبر میڈیکل سے آپ نے ماشاءاللہ اپنا MBBS کیا. ایک بہت آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ٹرم ہے یا ایک یہ کہہ لیں کہ ایک بات ہے کہ بھائی ڈاکٹر ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ It is true and it is not true as well. It true as well is اس طرح سے کہ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں جاب اینڈ پڑھائی گوز ہینڈز ان ہینڈ. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے میں اب بورڈ سرٹیفائڈ ہوں, دیٹ واز مائی لاسٹ ایگزام فار دا نیکسٹ 10 years. تو میں 10 سال تک اب میں نہ بھی پڑھوں تو I'm fine. But after 10 years, I still have to take an exam. تو اس کے لیے مجھے تھوڑا بہت پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ میری جرنی دیکھیں all the way from FSC سے لے کے ابھی تک, تو اگر آپ کسی انجینئر کو دیکھتے ہیں تو وہ 4 سال کے بعد گریجویٹ ہوتا ہے and he is done with the studies. اگر آپ کسی بینکر کو دیکھتے ہیں یا آپ کسی MBA کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ 4 سال کی جو بھی اس کی ڈگری ہے 5 سال کے بعد he graduates and it's finished. For us, it's not like that. For us, ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے
5 سال 6 سال کی MBBS کی اسٹڈی کی. پھر اس کے بعد آپ جب اگر ہاؤس جاب کر رہے ہیں پاکستان کے اندر انٹرنشپ کر رہے ہیں تو آپ نے 1 سال وہ کیا, اس کے بعد آپ کو FCPS کا ایگزام دینا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے. جب آپ FCPS پارٹ 1 کا ایگزام دیتے ہیں یا آپ کسی اور جیسے میں نے کیا, میں آئی وینٹ آن دا USMLE پاتھ, یا کوئی پلیب کے پاتھ پہ جاتا ہے جو کہ UK, کوئی آسٹریلیا کے پاتھ پہ جاتا ہے, کوئی سعودیہ, ان کو ان کے ایگزام دینے ہیں. سو دیٹ اسٹڈی کمز اگین. پھر جب آپ 4 سال کی ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ 4 سال کی ٹریننگ از بیسیکلی اے جاب. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے فار ایوری بڈی, بیکاز آئی ڈو ناٹ نو اے لاٹ آف پیپل یوز ٹو سے اچھا آپ ابھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ ابھی کام کر رہے ہیں. ویل وی آر ناٹ اسٹڈنگ. یہ نہیں ہے کہ میں روزانہ جو ہے تو وہ کتابیں کھول کے بیٹھا ہوں. نو, ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے دیٹس مور ورک. So you work and it is called training. By the end of the training they take an exam. Yes, اس ایگزام کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو پورے 4 سال پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ہماری طرح وہی آخر میں پڑھنے والے ہوتے ہیں جو کہ آخری 4 مہینوں میں کتابیں کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور وہ 4 سال کا ایسنس لے کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں. بٹ دین دیٹس دا سیکنڈ ایگزام. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ گریجویٹ ہوئے تھے پچھلے 5 سال پہلے 6 سال پہلے, بٹ یو اسٹل کیپنگ ایگزامز اینڈ دین ٹریننگ اینڈ دین ایگزام. اور جب آپ FCPS پارٹ 2 بیسیکلی پاکستان میں دے دیتے ہیں یا USMLE میں اگر آپ ABIM دے دیتے ہیں تو دین یو آر ڈن. صحیح. تو دیٹس دا پوائنٹ ویئر کہ یار ٹھیک ہے میری اسٹڈی ختم ہو گئی ہے, لیکن ان آرڈر ٹو گو بیانڈ اینڈ بیانڈ اینڈ بیانڈ یو ہیو ٹو ٹیک ایگزامز. سو اٹس ناٹ اسٹڈی, اٹس مور آئی وڈ سے کام ایگزام, کام ٹریننگ ایگزام, اسی سے ریلیٹڈ ایگزام. تو وہ ایگزام ایسے نہیں ہے کہ آپ کو 3 سال کتابیں بیٹھ کے کالج میں پڑھ رہے تھے, آپ کو بائی دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ٹیک این ایگزام. سو دیٹ ایگزام کے لیے آپ کو کوئی 1 مہینہ پڑھ رہا ہے, کوئی 2 مہینہ پڑھ رہا ہے, کوئی 3 سال پڑھ رہا ہے, ڈیپینڈس آن. اچھا, میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے خیبر میڈیکل میں 5 سال یا 6 سال کا آپ نے پورا اپنا کورس ختم کرنے کے بعد آپ کو اب کہیں پہ بھی جانا ہے, فار ایگزامپل آپ کو سعودی آنا ہے یا UK جانا ہے, US جانا ہے, تو ہر ایک کی اپنی ایک طریقے سے ایگزامز ہیں, لائسنسنگ ہے جیسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے چوز کیا US, ٹھیک ہے, ہم اس پہ جائیں گے, لیکن اپنا خیبر میڈیکل کا ہمیں ایکسپیرینس بتائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں آپ نے وہ کیا, فار ایگزامپل IMFSA میں آپ نے ایک اچھا رول دیا, وہ آپ خود ہی بتائیے گا کیسی آپ کی جرنی رہی, کیا کیا آپ نے اس کے اندر. تو پلیز کہ آپ کا خیبر میڈیکل میں جو 5 سال یا 6 سال تھے اس کو ذرا مزید ایکسپلین کریں اور مزید بتائیں کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا اور کیسے آپ آگے بڑھے. میڈ اسکول is definitely a very very beautiful time in every medical student's life. تو میڈیکل اسکول جو ہے وہ I would say کہ بہت بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے. The life is full of surprises, the life is full of fun and enjoyment and challenges and all that. تو میڈ اسکول is definitely ایک complete package ہے آپ کے لیے. میں چاہوں کہ بہت زیادہ I think ایفرٹ کر کے آیا تھا, تو I actually valued the medical college بہت زیادہ, and I was the first person as well. So میرے لیے بہت بڑی بات تھی, مے بی سب کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ دیر آر پیپل جن کے 5 بھائی میڈ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, 3 بھائی ہیں, باپ بھی ڈاکٹر ہے, امی بھی ڈاکٹر ہیں, تو اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس فار دیم, بٹ فار می اٹ واز اے بگ ڈیل. تو میں تو when I walked into the Khyber Medical College, because you were the first one from the family, from the friends, from like when I walked into Khyber Medical College I didn't know anyone. میں کسی کو نہیں جانتا تھا. ویسے آپس کی بات ہے, ہمارے دوستوں میں بھی صرف ایک واحد آپ ہی ڈاکٹر ہیں. I think yes, ہمارے پورے گروپ میں سے میں ہی ہوں. yes, but the thing is کہ میں میڈ اسکول میں بہت ایکسائٹیڈ انٹر ہوا تھا. تو پہلے 3-4 مہینے تو میری ایکسائٹمنٹ ہی ختم نہیں ہوئی. یہاں میری پہلی ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی پہلے ایک اسٹیج کے بعد, جس کو ہم اپنا پہلا ایگزام کہتے ہیں, اسٹیج از اکول ٹو اے ٹیسٹ. اس کے بعد میری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی. I scored 55 out of 100. تو وہ بندہ جو ہمیشہ 95, 98, 97 لیتا تھا, جب پہلے تم 55 لے کے آیا مارجن پہ پاس ہو کے, تو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہو گیا. تو وہ ایک دم سرپرائز ملا. ہاں, تو وہ ایک دم رول نا ڈاؤن ہو گیا نیچے. میڈ اسکول واز ڈیفینیٹلی اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. Anatomy I hate it. I'm just telling you right now. So یہ تھا کہ میڈ اسکول واز اے بیوٹیفل ٹائم. فرسٹ ایئر آپ کا بہت زیادہ ایک پیٹرن ہے, جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ پاکستان میں رہے ہیں ان سب کو یہ پیٹرن پتہ ہے. کچھ میڈیکل اسکول جو ہیں وہ تھوڑے اسٹرکٹ ہیں. ہمارا میڈیکل اسکول جو تھا وہ شروع میں کافی لینینٹ تھا, آہستہ آہستہ اسٹرکٹنس اس میں بڑھتی گئی. وہ بھی ایک پوری ایک کہانی ہے خیبر میڈیکل کالج کی. خیبر میڈیکل کے جتنے بھی علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں.
बट इट वाज अ ब्यूटीफुल पीरियड. तो इन फर्स्ट ईयर तो आपका गुजरता ही एक्साइटमेंट में है कि यू आर इन मेडिकल स्कूल, यू कैन नॉट बिलीव इट, यू आर इन मेडिकल स्कूल, यू हैव बीन ट्रीटेड एज यू नो मेडिकल स्कूल. उस टाइम पे आपको कभी कोई टीचर्स डॉक्टर साहब कह के भी बुलाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था. वो तो बाद में समझ आया कि ये हमारे साथ मजाक हो रहा था. बट डेफिनेटली इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम. तो फर्स्ट ईयर मोस्टली एक्साइटमेट में जाता है, आप थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश करते हो कि अच्छा आपके सब्जेक्ट्स बेसिक साइंसेस के होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. वो हमारा जो अभी तक मेडिकल स्कूल का जो पोर्शन चल रहा है वो सेम एज इट इज़ पुराना वाला चल रहा है. थोड़ी सी आगा खान के अंदर या शिफा में या अमेरिका के अंदर थोड़ा सा मेडिकल स्कूल जो है वो ज़रा डिफरेंट है. वो लोग प्रॉब्लम रेस करते हैं, हम लोग अभी स्टिल बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल मेडिसिन हमारी सेपरेट हुई है. तो फर्स्ट ईयर वाज डेफिनेटली एक्साइटमेंट था, थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ी सी नई चीज़ें थी, तो इस तरह से ही गुजरा. फिर सेकेंड ईयर बेसिकली नाउ यू आस्क्ड मी अबाउट नहीं कि USMLE पे हम आते हैं. तो USMLE यानी कि USMLE इज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम. तो US का जो थॉट प्रोसेस था इट स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर. जब हम फर्स्ट ईयर में मोस्टली लोग अक्सर औकात जिक्र कर रहे होते हैं मैं इंग्लैंड जाऊँगा, मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं जाऊँगा. तो वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था फर्स्ट ईयर से. ऑल्दो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हमने 5-6 साल के बाद किया, लेकिन एक दिमाग में बात आ चुकी थी. तो आई स्टिल रिमेंबर हमारे साथ एक होती थी प्रिंस बुक स्टोर, तो उनके पास वो कैप्टन की किताबें होती थी. सो आई यूज्ड टू गो देयर एंड देन आई जस्ट बॉट द बुक्स टू स्टडी फॉर USMLE. वो किताबें मैंने कभी हाथ नहीं लगाई, बट मैंने ले ली थी. तो लेके रख दी थी कि यार ये एक गोल है, कभी ज़िंदगी में अचीव करेंगे, पर देखेंगे. फर्स्ट ईयर वेंट अप इन लाइक दैट. सेकेंड ईयर बेसिकली मेरा काफ़ी ये था कि सेकेंड ईयर इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो थोड़ी सी उसमें होते हैं, वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड में होते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ आप निकल जाते हैं. सेकेंड ईयर वाज फिर आपको समझ आती है कि नाउ आई एम इन द रियल प्रैक्टिकल काम शुरू होता है. प्रैक्टिकल वर्ल्ड. अभी भी आप वही बेसिक साइंसेस ही पढ़े होते हैं, लेकिन आपको ये समझ आने लगता है कि यार थिंग्स आर गेटिंग रियल नाउ. तो वो एक्साइटमेंट आपकी थोड़ी कम हो जाती है, पढ़ाई का स्ट्रेस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. उसमें फिर हमारी वो एनाटमी में हेड एंड नेक एंड ऑल दैट, न्यूरो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, और फिर वो सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है. तो वो स्टार्ट हुआ. एंड ड्यूरिंग दैट सेकेंड ईयर, जैसा आपने हमसे जिक्र किया IFMSA का, इट इज़ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन. आई केम टू नो अबाउट इट बाय दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी. ये भी एक स्टोरी है. ये ऐसी स्टोरी है कि मुझे नोटिस बोर्ड पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था. तो मुझे पता नहीं था कि नोटिस बोर्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन भी लगती है. तो उस टाइम पे हम मेडिकल स्कूल्स के अंदर ये होता है कि सोसाइटीज़ होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, सोशल वेलफेयर सोसाइटी. तो इसी तरह ये सोसाइटीज़ होती हैं, और हम लोगों का फ़न ये होता है कि आप किसी एक सोसाइटी के अंदर चले जाएँ, आप इंटरनल उसमें चले जाएँ, आप सोशल वेलफेयर में चले जाएँ, तो उसके फंक्शंस हो रहे होते हैं, इवेंट हो रहे होते हैं, टोबैको डे मना रहे होते हैं, कहीं कैंप कर रहे होते हैं. तो वो थोड़ा सा एजुकेशन से हट के होता है, वॉलंटियर वर्क होता है, आपको अच्छा लगता है करने में. सो आई डिडंट यूज टू सी द नोटिस बोर्ड. तो वो कब आ रहे हैं, तो मुझे पता लगा कि मेरी क्लास के सारे लोग किसी न किसी सोसाइटी में घुस गए थे एक्सेप्ट मी. तो मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे, कोई सोशल वेलफेयर में था, कोई लिटरेरी में था. फिर उनकी मीटिंग्स होती थी, तो वो कहते थे, अब जब हम सारे एक साथ फिर रहे होते थे तो उसमें से कहता था हमारी तो मीटिंग है, हम जा रहे हैं. तो मैं कहता था मैं कहाँ जाऊँ उस टाइम पे. तो आई यूज टू लिव, लेकिन मैं अलोन हो जाता था. तो इट वाज समथिंग, एक फील सी आती. कहीं भूली बसरी भी एक IFMSA उठी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन. हमारे प्रेसिडेंट साहब थे डॉक्टर फसी शहाब साहब उस टाइम पे. तो उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की. जब उसकी अनाउंसमेंट हुई तो मैंने कहा इसमें तो मैंने जाना ही जाना है हालत में. तो आई डिड नॉट नो द स्कोप, आई डिड नॉट नो व्हाट इट इज़ एट दैट पॉइंट. इट वाज उस टाइम मेरे लिए एक मेडिकल स्कूल की एक सोसाइटी थी जो मैंने जाना है, क्योंकि मैं सारा कुछ मिस कर चुका हूँ. जो अच्छी अच्छी चीज़ें सारी मैंने मिस कर दी. तो काफ़ी कोशिश की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, एंड देन आई फाइनली गॉट इनटू IFMSA एज लोकल ऑफिसर फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूडिंग HIV/AIDS. बेसिकली उन्होंने एक पोजीशन देनी थी, वो कोई ऐसा, मैं उसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं था, कोई ट्रेंड नहीं था, बट समहाउ दे केप्ट मी इन द कैबिनेट दिस वे. एंड टू माय सरप्राइज व्हेन आई स्टार्टेड looking at IFMSA, तो मुझे पता चला कि this organization is not only this Khyber Medical College based, this organization is actually a international federation which is in more than 100 countries, and it actually represents 1.2 million medical students in more than 100 countries. So वो मुझे समझ आया कि we are part of like a big picture, and I started learning about it. वो फिर मैं उसके
پیجز لرن کرنے کی, ان کے یاہو کے گروپس تھے, ان کی فیس بک کی فیڈس تھی, ان کی ویب سائٹ تھی, اینڈ آئی اسٹارٹڈ لرننگ اباؤٹ اٹ. اٹ واز لائک این امیزنگ ورلڈ IFMSA. تو میرا پھر کام یہ ہوتا تھا کہ میں کالج میں تھوڑا بہت پڑھائی کی, تھوڑا بہت IFMSA کا کام کیا, اور گھر آ کے IFMSA کو گوگل کرتا تھا. اٹ واز اے سی آف انفارمیشن, ایک انفارمیشن تھی. اینڈ سلولی گریجولی اس میں کام کرتے رہے. میں نے IFMSA میں پہلے آئی واز اے لوکل آفیسر ریپروڈکٹیو ہیلتھ انکلوڈنگ HIV ایڈس. اس طرح میں نے ایک پروجیکٹ کیا, ایڈس پریونشن پروجیکٹ, وچ واز این IFMSA انٹرنیشنل انڈورس پروجیکٹ. وہ بیسیکلی نیشنل GA میں present ہوا ڈینمارک میں, and then it got voted upon and it was accepted for IFMSA Pakistan to be a project for them. ایک آرگنائزیشنل ٹرم, ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچرل چیز ہے. بیسیکلی IFMSA کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ اٹس ایکچولی WHO آف میڈیکل اسٹوڈنٹس. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی آفیشیل آرگنائزیشن ہے, WHO کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. اٹس آلسو ایفیلیٹڈ ود WHA ورلڈ ہیلتھ ایسوسیشن. سو یہ کافی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے ایز اے پارٹنر, ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن, ایز اے یوتھ ریپرزنٹیشن ان دا ورلڈ. تو لوکل آفیسر سے نیکسٹ اسٹیپ تھا, آئی ڈیڈ مائی ہارڈ ورک, پروجیکٹس کیے, کالج کے اندر تھوڑا بہت والنٹیئر کام کیا, اینڈ آئی بیکم اے لوکل پریزیڈنٹ آف پشاور LC لوکل کاؤنسل. پشاور LC لوکل کاؤنسل میں 1 سال کام کیا, 3rd year went like that. پھر آئی بیکم انٹرنیشنل فیڈریشن آف میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسیشن پاکستان کا نیشنل پریزیڈنٹ, اینڈ دیٹ واز این الیکشن پروسیس. وہ 2012 میں I was a national president. Before that I represented the same organization in Africa, Ghana, in General Assembly. ان کی General Assembly ہوتی ہے every year, twice in 2 different countries. تو وہ آپ ایز اے president ہوتے ہیں, تو آپ represent کرتے ہیں country کو, پورے medical students کو, پورے structure کو. So that I did in 2000. وہ میرا 4th year تھا. I was national president. تو national president basically when I took care of the organization, it was a very انڈر ڈیولپڈ ان پاکستان. انٹرنیشنلی بہت اسٹرانگ تھی, لیکن پاکستان میں اس کا کچھ اتنا خاص اسٹرکچر نہیں تھا. سو آئی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. آئی اسٹل کال IFMSA ایز مائی بیبی. خیر اٹس اے ویری لانگ اسٹوری. آئی اسپینڈ 8 years in that organization. I served it a lot as a national president for 3.5 years and as a supervising council. پھر انٹرنیشنلی میں نے ایز اے ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ, and I applied for regional assistant, and then multiple task forces and projects and conferences, you name it. میں کالج میں کہلایا جاتا تھا وہ IFMSA والا. تو I was the IFMSA guy of the world. یعنی آپ نے ایک طریقے سے یہ کہہ لیں کہ سب کو دیکھ کے کہ بھائی ہر کوئی کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں ہے, کسی اس میں ایسوسیشن میں, تو مجھے بھی جانا ہے, تو آپ اتفاق سے صحیح جگہ چلے گئے. میں اتفاق سے بہترین جگہ چلا گیا. صحیح, اس کا کوئی میچ نہیں ہے. that organization is no match فار میڈیکل اسٹوڈنٹس. اگر آپ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے بات کریں تو اس آرگنائزیشن کا کوئی میچ آپ کے پاس نہیں ملے گا. میں سب کو یہی کہتا تھا کہ IFMSA از لائک اس میں اپرچونیٹی, the sky is the limit over there. آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ اتنی I can tell you that as a student I used to have level 4 clearance to sit with the presidents and prime ministers of different states. Wow. Just because I was representing youth and medical students. That's it. تو آپ کے پاس جو ٹاپ لیول کی جو کلیئرنس ہے نا, آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ اس سے بہت چھوٹے پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بس اپنے کالج کے اندر اس سے کوئی چھوٹا سا کام کر لیں, لیکن آپ اسی پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں بہت بڑی چیزوں کے لیے بھی. آپ اس میں ایڈوکیسی کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر میڈیکل ایجوکیشن پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اس میں ہیلتھ کیئر پالیسی پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اس میں WHO پہ کام کر سکتے ہیں, آپ اس کے تھرو UN میں کام کر سکتے ہیں. اس کے تھرو آپ کافی جگہوں پہ جا سکتے ہیں. سو آئی ایکچولی یوٹیلائز دیٹ اے لاٹ, اینڈ آئی واز ویری فارچونیٹ انف ٹو گیٹ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ڈیورنگ دیٹ ٹائم. بٹ دیٹ واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ سائڈ آف می ایز اے فزیشین. دس از آل وٹ آئی ایم ڈوئنگ از ہیلتھ کیئر پالیسی, ایڈوکیسی, آپ لیڈرشپ سیکھ رہے ہیں, سافٹ اسکل سیکھ رہے ہیں, ٹیم بلڈنگ سیکھ رہے ہیں, اسٹریٹجک پلاننگ, کانفلکٹ مینجمنٹ, برن آؤٹ, یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں, پبلیکیشن سیکھ رہے ہیں, ریسرچ وغیرہ. Public health is a very big part, medical education is a big part, human rights and peace is a big part of that, reproductive health including HIV AIDS is a big part of it. Trainings, basically soft skill trainings, capacity building trainings, یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس پروسیس کے اندر سیکھیں اور سکھائیں, and by the end of my tenure I was successfully able to make IFMSA as one of the largest medical student organization in Pakistan. So when I walked in there were 3 members. When I walked out, there were 6,000 members. Wow.
So it was when I walked in, there were 3 med schools. When I walked out, there were 60 plus med schools. So we are talking about a huge. Kyunki I saw the potential in the organization. The only thing was कि आप उसको पाकिस्तान में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था. The organization was there, एक स्ट्रक्चर आपके पास क्रिएटेड था, दुनिया में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, सिर्फ हम उसको नहीं समझ सक रहे थे. So that kind of was I would say کہ اس organizational work نے اور اس پورے experience نے, that 8-year experience starting all the way from 2009, I ended up in 2018. تو last میں نے General Assembly attend کی تھی was in Montreal, Quebec, Canada. That was my last organizational event as a supervising council, and I culminated my career in IFMSA over there. زبردست. تو مطلب اس میں 2009 IFMSA to میں 2018 ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے کافی ملکوں میں گئے, ریپرزینٹ کیا پاکستان کو اور کمیونٹی کو, اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو IFMSA کے اندر. Yes, the beautiful part is that definitely traveling جو تھی وہ IFMSA کا main component تھی, کیونکہ you get the chance to meet different conferences what happened during different areas, different countries میں ہوتی تھی, and you used to represent the country. اگر آپ نہیں جا رہے تو پاکستان represent نہیں ہو رہا. تو I still have a lot of pictures along that کہ آپ وہ you have a flag with that and you have a voting right and all that kind of thing. وہ ایک رش ہوتا تھا, epinephrine rush آپ کے پاس ہوتا تھا. It feels so good کہ آپ جا کے اپنی پوری ایک کنٹری ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ پورا پاکستان ہوتے ہیں. Definitely. So I used to go alone, and then I started taking a whole team with me. Okay. So as a president in 2015 ہم لوگ ترکی میں we took a delegate of 14 with us. تو اس کی جو لمٹ ہوتی تھی وہ 14 ہی تھی. 14 سے زیادہ کا کوئی ڈیلیگیشن نہیں جا سکتا ایک کنٹری سے, تو we were 14. So we were like full. I started as alone. I used to go alone کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں, نہ پیچھے کوئی تھا, نہ آگے کوئی تھا, نہ کسی کو پتا تھا. So I keep on coming back from the country and then shouting up and yaar there is a lot of opportunity there. There are so many things that you can do, and then slowly and gradually develop to the point. MashaAllah. Ab to khair IFMSA is doing excellent. It's really well. I do not know if they know it that کیا کہتے ہیں, it was once my baby. تو خیر اب تو میں نے اس کو abandon تو نہیں کیا, abandon تو آپ نہیں کر سکتے, آپ کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن definitely I've moved on from that. 2018 was my last work, but یہ ہے کہ it was a long journey for me. It was that development at organization is a huge part of my life. اس میں میں نے میڈ اسکول میں بہت پارٹ اپنی زندگی کا بہت ٹائم اور اپنا بہت وقت میں نے اس آرگنائزیشن کو دیا ہے. سیکھا بھی بہت کچھ. There is no doubt in that. Like I can say کہ میں نے اپنی I would شعور میرے خیال سے مجھے اسی آرگنائزیشن میں کام کر کے, سیکھ کے, غلطیوں سے لڑ کے, اور ایک چیز کو ملٹیپل طریقوں سے کر کے, اور فیلئر لینا اور سکسیس, مطلب بہت ساری چیزیں اس سے میں نے سیکھی. اتنے سافٹ اسکلز میں نے اس آرگنائزیشن سے سیکھے کہ I cannot match that experience. تو وہ بیسیکلی وہ آرگنائزیشن ہے ہی اسی طرح کی چیز, وہ آپ کو یہ سافٹ اسکلس سکھاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے گڈ بائے. تو جو میڈیکل اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں ان کے لیے یہ آرگنائزیشن میں انٹر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ آئیں, یوٹیلائز آپ اپنی مرضی سے کریں گے, جتنا آپ نے ٹائم اس کو دینا ہے آپ اسے اتنا یوٹیلائز کریں گے, اتنا سیکھیں گے, اتنا نکلیں گے. تو اس سے آپ کی پڑھائی افیکٹ نہیں ہوتی تھی؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا ورک لائف بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو آپ کو یہ بیلنس, میں نے تھوڑا سا یہ بیلنس لوز کیا تھا 4th ایئر میں, بیکاز آئی واز ٹریولنگ اے لاٹ. ڈیفینیٹلی فائنل ایئر میں بھی آئی واز ٹریولنگ اے لاٹ بیکاز آف دس آرگنائزیشن. لیکن یہ ہے کہ الحمد للہ نیور افیکٹڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ مجھے کوئی ریگریٹ ہو. آئی نیور ہیڈ اینی, ہم لوگ میڈیسن میں کہتے ہیں کوئی سپلی, تو میری کوئی سپلی نہیں تھی. الحمد للہ آئی پاسڈ آل ایگزامز ان فرسٹ گو. تو if all's well, if ends well. So I think I feel myself is better than a lot of others because I did a lot of soft skills work and a lot of organizational work and gained a lot of experiences, and on top of it I did my med school as well. So I completed my medical on time with everybody, all my class. So there is no. زبردست. یہاں پہ آپ کا میڈیکل اسکول کمپلیٹ ہو گیا اور IFMSA سے آپ نے خیر بات کر دیا 2018 میں, رائٹ؟ Yes, my med school ended in 2014 though. 2014. اس کے بعد بھی آپ نے 4 سال اس کو سرو کیا. Yep, as a supervising council. پھر ابھی آپ جس پوزیشن پہ ہیں US میں, ٹھیک ہے,
اور یو ایس کا آپ نے سوچا کہ آئی ایم ایل ای کہتے ہیں یو ایس ایم ایل ای یونائٹیڈ اسٹیٹس یو ایس ایم ایل ای کا جو آپ نے سوچا وہ آپ نے فرسٹ ایئر سے سوچا ہوا تھا, اینڈ دین پھر اس کے بعد آپ نے محنت کب شروع کی اس کے اوپر اور کس طریقے سے اس کو اچیو کیا, یو ایس کیسے پہنچے, کیا کیا, پلیز وہ والی جرنی. That's a huge journey again. Summarize it. Huge journey بتایا. It's a very huge journey. It's a very very long journey. Start کہتے ہیں آپ نا کہ وہ spark start ہوا تھا the first year, but I don't think so کہ I took it very seriously at that time. Fourth year میں I had an opportunity to work in Aga Khan for a month. So I went for a student elective in pediatrics in Aga Khan یونیورسٹی کراچی. تو وہاں پر میں ایک مہینے کے لیے سمر ویکیشنز میں الیکٹیوس کے لیے گیا. تو وہاں پر مجھے پتہ لگا کہ دا ٹرینڈ واز فور دی یو ایس. ان کا بڑا اسٹرانگ ٹرینڈ ہے یو ایس کا, ان کی بڑی اسٹرانگ علمنائیں ہیں یو ایس میں. خیبر میں اتنی زیادہ اسٹرانگ وہ انفلوئنس نہیں تھا ٹورڈز یو ایس. تو آئی وینٹ ٹو دیئر کینٹین اینڈ دیور ٹو آف مائی فرینڈز. انہوں نے مجھے وہ کینٹین لے کے گئے. تو وہ صبح کو کینٹین ہوتی تھی, رات کو اس کو کہتے تھے گریو یارڈ, بیکاز ایوری ون واز سٹنگ دیئر اینڈ اسٹڈنگ فار یو ایس ایم ایل ایز, یونائٹیڈ اسٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ ایگزام. تو ون آف مائی فرینڈ عثمان اینڈ اندر فرینڈ واز, انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ بھائی یو ایس ایم ایل ای یہ ہوتا ہے, ایسے کرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. تو وہ پوروں نے وہاں پہ مجھے جو تھا وہ ریئل گائیڈنس دی تھی کہ دیٹس ہاؤ یو ڈو اٹ. تو بیسیکلی ان کا پیٹرن کریٹڈ تھا, ہمارے پاس نہیں تھا. سو وہاں سے میں آ کے تھوڑا سا سیریس ہوا کہ یار اوکے یو نو اف آئی ہیو ٹو آپٹ ون لائک کنٹری آفٹر دس, آئی تھنک یو ایس از دا وے. کافی موٹیویشن انہوں نے دی, کافی سکھایا, انہوں نے بتایا وہاں آغا خان. سو آئی گاٹ میجر تھنگ دیٹ ان آغا خان. وہاں سے میں واپس آیا, دا ٹائم واز لائک آئی گیس فورتھ ایئر کے ایگزامس تھے. سو آئی ڈیڈنٹ اسٹڈیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. فائنل ایئر ہمارا ویسے کہا جاتا ہے تھوڑا مشکل ہے, تو میں فائنل ایئر کی اپنی نارمل تیاری کی. فائنل ایئر کے بعد آئی کمپلیٹڈ مائی ہاؤس جاب, اور ہاؤس جاب کے آئی گیس کوئی لاسٹ منتھس تھے وین آئی ایکچولی properly started preparing for USMLE. I'm talking about 2016 کے اراؤنڈ میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہاؤس جاب میری 2015 کے اینڈ تک رہی ہے. تو 16 میں آئی تھنک آئی اسٹارٹیڈ پرسوئنگ لائک پراپر طریقے سے میں نے اس کی پڑھائی شروع کی. USMLE جو ہے وہ ایک پراپر پیٹرن ہے, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2 CS اینڈ دین اسٹیپ 3. آپ کو اسٹیپ 1, اسٹیپ 2 اور CS کرنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ ECFMG سرٹیفائڈ. اس کے بعد پھر آپ اپلائی کرتے ہیں, میچ پروسیس ہوتا ہے, اس میں آپ کو کچھ سافٹ اسکلس چاہیے ہوتے ہیں, US کلینکل ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. 2014 میں جب گریجویشن سے پہلے فائنل ایئر کے ایگزام دینے کے بعد اور رزلٹ آنے سے پہلے آئی ڈیڈ مائی الیکٹیوز, جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کلینکل ایکسپیرینس آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ ایک تھاٹ پروسیس تھا کہیں کہ کرنا ہے, تو پتہ تھا کہ دس از اے پارٹ آف اٹ, آپ کو US جانا ہے, ایکسپیرینس لینا ہے. سو آئی ڈیڈ اٹ ان 2014. تو 14 میں نے اپنے کلینکل ایکٹیوس کیا. آئی ڈیڈ ون ان ماؤنٹ سینائی ہاسپٹل نیو یارک, دا ادر ون از ان رش ہاسپٹل شکاگو. اور اس کے بعد یہ تھا کہ واپس آئے, ہاؤس جاب کی, اور اس کے بعد اسٹارٹ ہو گئی ہماری. خیر سے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت بڑا پارٹ بیچ میں رہ گیا, وہ یہ کہ آپ پاکستان سے US گئے کیسے؟ پاکستان سے US گیا اس طریقے سے کہ جب آپ الیکٹیوس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یو اپلائی فار اے وزٹر ویزا وچ از B1 B2 ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. تو لیکن اس سے پہلے میں IFMSA کے تھرو IFMSA کی ایک میٹنگ آئی تھی US میں 2012 میں, جس کو میں اٹینڈ کرنے گیا تھا. سو آئی ایکچولی گاٹ مائی ویزا بیک ان 2013. یس, سو 2013 میں مجھے B1 B2 ویزا پاکستان سے مل چکا تھا فار 5 years. سو آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو ٹریول ٹو US اینی ٹائم. اس کے بعد میں 3 دفعہ اور بھی کچھ کانفرنسز کی نیت سے جا چکا تھا, بٹ جو ٹپکل الیکٹیوس کے لیے گیا تھا وہ میں 14 میں گیا تھا. بٹ دیٹ واز جسٹ 2 months, it was not more than that. میں ایک مہینہ میں نے ماؤنٹ سینائی میں کیا, ایک مہینہ میں نے رش ہاسپٹل میں کیا, اینڈ دین آئی واز بیک ان پاکستان. سو موسٹلی جو میری اسٹڈی تھی وہ پاکستان میں تھی. US میں آپ بیسیکلی صرف CS دینے کے لیے جاتے ہیں, اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 آپ پاکستان میں دنیا میں کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں. سو جو میری پریپریشن تھی دیٹ واز ان پاکستان. تو وہ جو میں US گیا تھا دیٹ واز جسٹ فار 2 months. 2 months تھے کہ 3 months سمتھنگ لائک دیٹ. پھر تو وہاں سے آپ جب واپس میں آیا, اس کے بعد میں ہاؤس جاب کمپلیٹ کی. ہاؤس جاب کے بعد اسٹیپ 1 کی تیاری اسٹارٹ ہوئی, اور اسی کے اندر ہمارے دوست علی کی شادی بھی آ گئی, جس میں نے آپ کو کٹایا تھا یہ کہہ کے کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے کہ
sacrifices goes all the way along that in 2016, right? یہ جو کٹانے والی بات ہے نا, اس پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 2016 میں جنوری کی بات ہے, جنوری 5th 6th تھی, اور ہم 3 کپلس گھومنے نکل رہے تھے اسلام آباد سے آل دا وے مری, کشمیر, پھر آگے ایبٹ آباد وغیرہ یہ سب کچھ. اس میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کٹا دیا تھا کہ نہیں یار مجھے پڑھنا ہے, میں نہیں آ سکتا. ہم نے سب نے اکیلے جا کے ان کی منتیں تبلے کر لیے تھے, لیکن انہوں نے بولا تھا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا. تو اس وقت کی سیکریفائس جو انہوں نے کی وہ آج نظر آتی ہے کہ اٹ واز آل ورتھ اٹ. لیکن اس وقت ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ یار مطلب پڑھ لینا نا یار, کیا ہو گیا 10-15 دن سے کیا ہوتا ہے, لیکن نہیں, اٹ واز آل ورتھ اٹ. اور ماشاء اللہ آج آپ جس پوزیشن پہ ہو اور جس پوزیشن پہ ماشاء اللہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں, جو بھی وہ کر رہے ہیں, اٹس آل ورتھ اٹ. مطلب وہ والا 10-15 دن آپ نے جو پڑھائی کی, اٹ واز آل ورتھ اٹ. یس ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ جس ٹائم آپ ونس یو آر ان اسٹیپ 1 کی پریپریشن میں ہوتے ہیں, دیٹس دا موسٹ ڈپریسنگ فیز ان ایوری میڈیکل اسٹوڈنٹ لائف. ہر بندہ جو اس سے گزرتا ہے, آئی تھنک آپ بڑے میچیور ہو جاتے ہو ڈیورنگ پریپیئرنگ فار یونائٹیڈ اسٹیٹس میڈیکل لائسنسنگ ایگزام. تو وہ ایک عجیب سی ایک اسٹریس اور ایک ٹینشن سی ہوتی ہے اس ٹائم پہ. دا پرابلم ود دا ایگزام از دیٹ آپ باقی ایگزام نارملی سمجھتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے کا ہے, دیٹ ایگزام ریکوائرز ایٹ لیسٹ, ہمارے ٹائم پہ ہم مطلب اب تو خیر اس کا پیٹرن چینج ہو گیا, پاس فیل ہو چکا ہے. ہمارے ٹائم پہ اسکورنگ ہوتی تھی, 3 ڈیجٹ اسکور تھا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں 6 months to 9 months to 1 year, اور کچھ لوگوں کو 1.5 سال بھی لگتا ہے اس کی خالی ایگزام کی پریپریشن کرنے میں. there are like ranges ہیں, there are people who can do in 2 months as well, there is no doubt in that. اچھے جو ان کی خان کے اسپیشلی لوگ جو کہ ان کا کورس امریکہ کے ساتھ کافی حد تک الائن کرتا ہے. ہم چونکہ کنونشنل اسٹڈی پڑھ کے آتے ہیں خیبر سے یا کنگ ایڈورڈز والے, ہم کو ٹائم زیادہ لگتا ہے تھوڑا سا امریکن سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, جو ان کا ایک پوری پریپریشن ہے. سو اٹ واز وٹ یو آر لوکنگ ایز کہ پڑھ لینا. فار می اٹ واز کہ یار اگر اف آئی اسپینڈ دیز 9 days ود یو, آئی ایم لیگنگ بہائنڈ مے بی 3 weeks 4 weeks. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایگزام 1 مہینہ اور آگے جا رہا ہے یا 2 مہینے اور آگے جا رہا ہے. تو وہ اتنی لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی پڑتی تھی. اور وہ بیسیکلی اس میں ایک اسٹریس پارٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ رشتے دار اور کچھ دوست ہر 2 مہینے کے بعد آگے کہتے تھے اسٹیپ 1 ہوا نہیں, اسٹیپ 1 ہوا نہیں, جیسے ACCA والوں کے ساتھ پوچھتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, ہوا نہیں. سو دیٹس ایکچولی اے ویری ٹف کوشچن فار اسٹیپ 1 پیپل. آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دا ایگزام لائز ان 9 months, in 10 months اور 6 months. اور تو آپ اپنے پورے کیلکولیشن لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اس پہ پہنچتے ہیں. I usually call it as a vicious cycle. اس طرح سے ہے کہ جب آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیچھے کا بھولتا جاتا ہے. تو آپ کو وہ ایک سیٹ ٹائم پیریڈ کے اندر وہ پورا ختم کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نہ کرو تو آپ کو پچھلا پورشن بھول جاتا ہے. سو یو کین ناٹ ایون ویسٹ اے سنگل ڈے اور 2 days ان بٹوین دیٹ ٹائم. وہ بڑی اسٹریٹجیکلی آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے, اور اسی سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ 10 مہینے کی پلاننگ کیسے ہوگی, کیونکہ میں آج جنوری میں یہ کروں گا تو میں کہیں جا کے اکتوبر میں ایگزام دے سکوں گا. سو اٹس ایکچولی دیٹ ٹف فار می. میرے لیے مشکل تھا وہ ایگزام. دیٹ از ڈیفینیٹلی ہر بندے کے لیے مشکل ہے, ہو ایور گوز تھرو اسٹیپ 1. آج بھی اس کی اسٹریس آپ کے چہرے پہ آ گئی, یہ بتا. Oh yes, that was a very stressful time, to be very honest. Step 1 was a very stressful time, کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ something it's beyond our expectation نا. کیونکہ ہم چیلنجز لے لیتے ہیں, ہماری وہ ایک دیسی طبیعت ایسی ہے کہ ہم چیلنجز لے لیتے ہیں, لیکن یہ ایسا چیلنج تھا کہ جس نے مجھے شیٹر کر دیا تھا کہ something big. تو خیر الحمدللہ وہ بھی مرحلے پار ہو گئے. تو میں تھوڑا ٹائم لائن آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ آئی اینڈڈ اپ, کیونکہ اٹس اے ٹو لانگ پروسیس. اف آئی اسٹارٹڈ لوکنگ بیک ایٹ مائی جرنی, تو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ بڑا لانگ پروسیس ہے. آپ کو تھوڑا ٹائم لائن بتا دیتا ہوں, اس سے تھوڑی آسانی ہوگی. So 2014 was my graduation, 2015 was my house job, 16 I started working preparing for US Assembly, 17 I moved to Canada. I guess 16 کے اینڈ میں میں کینیڈا موو ہو گیا تھا, اور the preparation goes on. تو اسی میں نے اسٹیپ 1 پریپیئر کیا, اسٹیپ 2 کیا, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 2 CS, یہ تینوں ایگزامس میں نے ڈیورنگ دیٹ پروسیس 2016-17 میں نے پریپیئر کیے. 18 میں میں نے میچ اپلائی کیا تھا اگست کے اندر. سپٹمبر میں آپ میچ اپلائی کرتے ہیں, آپ آئی گیس اکتوبر کی ڈیٹ آ چکی ہے, اینڈ 19 I got matched in the US. So
19 سے 2022 was my training. I did trained in university at Buffalo Catholic Health System as internal medicine resident. اور رائٹ ناؤ ایز اے مینشن آئی ورکنگ ایز اے ہاسپٹلسٹ. تو یہ تھوڑا سا ٹائم لائن ہے. آپ بتائیں اس میں کس ٹائم لائن کس ایونٹ کو آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کا وہ والا ایونٹ دوبارہ سے سننا چاہوں گا جو آپ کا میچ والی آپ نے اسٹوری مجھے سنائی تھی جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے. تو وہ کس طریقے سے ہوئی, اور اس کے پیچھے ایک ریزن بہت بڑا یہ ہے کہ جو ایک دفعہ کہیں سے آپ کو منع ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے, وہ ٹرائی اگین والا جو فیکٹر ہے نا, وہ والا میں شیئر کروانا چاہوں گا عوام کے ساتھ. Yes, that was something amazing for me as well, which I look back. Basically, چونکہ میں کینیڈا میں رہتا تھا تو مجھے بفلو جو تھا وہ سب سے زیادہ ٹریک کرتا تھا فار ریزیڈنسی. بیسیکلی کینیڈا میں فزیشنس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں, کویشچن یہی اٹھے گا کہ وائی ناٹ کینیڈا, وائی یو ایس. تو ایک تو اس کی ریزن یہ تھی کہ میں آلریڈی یو ایس پریپیئر کر رہا تھا پہلے سے. جب میں کینیڈا موو ہونے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا I'm gonna go move to Canada. لیکن ایک تو یہ ریزن تھا. دوسرا ریزن یہ تھا کہ کینیڈا کے اندر ڈاکٹرس کے لیے اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. کینیڈا کے اندر ٹریننگ کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. دے یوزلی بیسیکلی دا گورنمنٹ وانٹس فزیشنز جو کہ امیگرینٹ فزیشنز ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ دے ورک ان جابس ادر دین فزیشن. تو مجھے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ورک ایز اے فزیشین بیکاز دیٹس واٹ آئی واز ٹرینڈ ان. اور ایک گول تھا دماغ میں کہ بھائی یو ایس کرنا ہے تو یو ایس کرنا ہے. یو ایس از پریٹی اوپن فار انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس وچ از اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی فار آل میڈیکل اسٹوڈنٹس ان دا ورلڈ. تو وہ ایک بہت ایک سیٹ پیٹرن ہے. تو پروسیس بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اسٹیپ 1 کرتے ہیں, اسٹیپ 2 کرتے ہیں, سی ایس کرتے ہیں. سی ایس کرنے کے بعد آپ کے پاس کلینکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ کے ریسرچ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ کے یہی جو آئی ایف ایم ایس سے ایکسپیرینسز, والنٹیئر, یہ سارے ایکسپیرینسز آپ جمع کرتے ہیں, کہ اپلیکیشن کریٹ کرتے ہیں. دین یو اپلائی ان ٹو میچ. سپٹمبر میں آپ یو اپلائی ٹو 100 200 300 پروگرام, جتنے بھی پروگرام میں اپنا اپلائی کرنا ہوتا ہے اپلائی کرتے ہیں. دیٹس دا سیم وے آئی ڈیڈ اٹ. بٹ مجھے کہیں سم ہاؤ جو میری جو intention تھی that was Buffalo. And Buffalo was because it's a border city on Canada. اور میری فیملی جو تھی وہ کینیڈا میں رہتی تھی, so that's why I had a huge interest in that. تو یوزلی جتنے بھی اسٹیپس دینے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یوز ٹو گیو ای میلس ہم کرتے ہیں. تو آئی ایکچولی کالڈ بفلو ڈیورنگ اکٹوبر. میں نے ان کو کال کی, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے مائی ایپلیکیشن از بین دیئر, آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی انٹرویوڈ اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو گیٹ اے چانس ٹو گیٹ این انٹرویو. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنے سارے انٹرویو دے دیے. تو میں نے کہا ابھی ستمبر کو آپ نے اوپن کیا تھا, اکتوبر میں سارے انٹرویو کیسے نکل گئے, انٹرویو تو جنوری تک جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو دے دیے. So I had no answer. Anyways, I could only say that, okay, if there is any cancellation, do let me know and I will be available at, at earliest. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. And 7 days down the road, I got a rejection from the program. And it's a very, pretty signal, no, big no for us. So I took it as a no initially, کہ ٹھیک ہے, there is no way I'm gonna get in Buffalo, but I was really disheartened because that's the place where I wanted to get matched. That's the place which I was looking forward to. So one day I just thought about, why not give it a try? Just go there, talk to them, tell them my motivation, tell them that, I really want to do it. And somehow کہیں ایک بات کسی کی میرے دماغ میں تھی کہ it's not usually say Americans, but it's for everybody. کہتے ہیں Americans like persistence. ان کو persistence پسند ہے. So even if you say no, maybe if you're persistent, you have a chance. Knock again. Yes. So if you have a chance again. So what I did was I drove all the way from Mississauga, Toronto to Buffalo. And I just walked into وہ بھی ایک scene تھا پورا کہ security was not letting me in because I never had an appointment. But anyways, I convinced them کہ میرا 2 منٹ کا کام ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو لے جاتے. They took me to program coordinator and I talked to her and I convinced her to give me an interview. تو اس نے کہا اوکے میں دیکھتی ہوں. And then 3 hours کے بعد مجھے ایک انٹرویو کال آ گئی from Buffalo, which was the opportunity to express myself. And میں جلدی وہ میکڈونلڈس پہ رکا, میں نے وہ انٹرویو سلاٹ پک کیا, that I had to do it. وہ میں نے سلاٹ پک کیا and the interview was 5 days from that day. I guess it was 6 days from that day.
and that was kind of a way how I got the interview. And then when I walked into the interview, तो वो definitely मुझसे ये सवाल करते थे कि how do you feel, तो मैं उनसे कहता था can't you see on my face, and I was definitely blushing. So लेकिन मेरे वो कान गर्म हो रहे होते थे ना, आपको फील नहीं होता कान गर्म होता, मेरे कान गर्म हो रहे होते थे. So definitely asked me like how do you feel, and I was like can't you see on my face, and so like yeah you're blushing at this time. So I'm like yeah that's why, because I want, this is the place, this is my dream place where I wanted to get matched. So I think all those you know जो factors थे that kind of walked me into that specific program जहाँ मैं जाना चाहता था. नाइस. और फाइनली फिर आप माशाल्लाह वहाँ पे सेलेक्ट हुए और मैच हुए वहाँ पे. बिल्कुल. और जिसको हमारी ज़बान में पे कहेंगे सेलेक्ट हुए वहाँ पे. सेलेक्ट हुए ठीक है. एंड देन माशाल्लाह वहाँ पे आपने अपना सारा जो था प्रोग्राम वगैरह जो सारा कुछ था वो आपने वहाँ पे कंप्लीट किया. आफ्टर दैट अब आप कहाँ पे? सो आई कंप्लीट माई इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग. 3 साल की इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग होती है यूएस में. जो लोग फिजिशियन हैं उनको बेसिकली पता होता है कि वंस यू आर डन विद योर एमबीबीएस यू हैव टू ट्रेन. या तो आप पाकिस्तान में है तो एफसीपीएस करते हैं, इंग्लैंड में है तो ट्रेनिंग करते हैं, सऊदीया में भी ट्रेनिंग करते हैं, यूएस में है तो आपको ट्रेनिंग करनी होती है. इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग इन द यूएस इज़ फॉर 3 years, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज यू जस्ट गेट graduated fast. पाकिस्तान में took 4 years, other countries took 4 years, और फिर उसमें यह है कि आपको एग्ज़ाम में भी स्टक होते हैं और 5 साल 6 साल can take time. But US चूँकि स्टार्ट में आपको अच्छा रगड़ा दे देता है, बाद में कहता है you know go once you're in, then that is not a problem. So I did my 3-year residency in Buffalo. It was a beautiful time, of course. Another आपकी बड़ी वो होती है जो लर्निंग कर्व है वो बड़ा स्टीप है. इट गोज लाइक दिस, सेम एज मेड स्कूल. जैसे आप मेड स्कूल में आते हैं आपका कर्व बड़ा स्टीप होता है, उसी तरीके से आपकी रेजिडेंसी ट्रेनिंग में होता है. एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग आई हैड मल्टीपल ऑप्शंस दैट आई कैन ऑप्ट फॉर. आई कैन ऑप्ट फॉर सम फेलोशिप्स एज वेल, बट आई रियली वांटेड अ लिटिल ब्रेक एंड आई रियली वांटेड टू वर्क एज अ हॉस्पिटलिस्ट फिजिशियन व्हिच इज इंटर्निस्ट इन इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन. तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ इंटर्निस्ट इन इलिनॉय. It's down near Chicago. जो कि पॉडकास्ट के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ फिजिशियन हैं जो कि सर्टिफाइड हैं अमेरिकन बोर्ड से इन इंटरनल मेडिसिन. तो यहाँ तक आपकी जर्नी कंप्लीट हुई माशाल्लाह. ऑल द वे फ्रॉम आप ये कह लें कि केजी से आपने स्टार्ट किया और हमें ला के आपने ये बताया कि मैं इलिनॉय में अब हूँ. माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला आप कामयाब करे. और इसी चीज़ से रिलेटेड मज़ीद माशाल्लाह अब आपका सारा कुछ हो गया, पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड हो गया. अब कुछ डॉक्टर्स से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस कह लें या आप ये कह लो कि कुछ सवाल वैसे ही मेरे जहन में हैं तो मैं वो आपसे करना चाहूँगा. एक चीज़ ये होती है कि भाई जब हमारे पास ये होता है कि हम जब कहीं पे भी जाते हैं या कहीं पे भी जब किसी चीज़ का प्रोसीजर हमें नहीं पता होता ना, तो हम अगले बंदे को ब्लेम कर रहे होते हैं. नॉर्मली ये होता है, एक ह्यूमन नेचर आप इसको इस तरीके से कह लें. हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि यार ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है. ठीक है, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कौन सा डॉक्टर अच्छा होता है और कौन सा डॉक्टर अच्छा नहीं होता, और आप अच्छे डॉक्टर हैं या अच्छे डॉक्टर नहीं हैं? गुड क्वेश्चन. ओके, वेल बेसिकली दैट्स आल्सो लाइज इन द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई है. कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छा डॉक्टर एंड बुरा डॉक्टर इज़ नॉट इन द यूएस. उसका रीज़न बेसिकली ये है कि, और यही मेरा भी एक रीज़न था यूएस को सिलेक्ट करने का, कि मेरे दिमाग में ये बात समझ नहीं आती कि वाई दिस इज़ अच्छा डॉक्टर, वाई इज़ नॉट अच्छा डॉक्टर. इसको मरीज़ इसको मिलते हैं, इसको नहीं मिलते, इसको बुरा कहते हैं, इसको अच्छा कहते हैं. कभी वही मरीज़ जिसको अच्छा कह रहा होता है दूसरा उसको बुरा कह रहा होता है. कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है किसी चीज़ का. उसका बेसिक रीज़न आ जाता है स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के अंदर. स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग ये होती है कि आप अमेरिका में बफलो से ग्रेजुएट हो, आप हार्वर्ड से ग्रेजुएट हो जाएं, आप जॉन हॉपकिंस से हो जाएं, आप क्लीवलैंड क्लिनिक से हो जाएं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो से हो जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया से हो जाएं, आप मर्सी हॉस्पिटल शिकागो से हो जाएं, आप किसी भी जगह से इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग 3 साल की ले लें. 3 साल के बाद आप में और बाकी सारे ग्रेजुएट्स के अंदर 19-20 का फ़र्क होगा. वो 19-20 का फ़र्क भी ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं शायद. ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई में अगर आपने ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हुआ है, 2-4 किताबें, उसने 2-4 कम पढ़ी हैं, बट इट डजंट मैटर मच. तो वो सारे एक लेवल पे होते हैं. चूँकि अमेरिका के अंदर एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग होती है, तो आप भी उसी चीज़ को उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरीके से मैं करूँगा. वो भी थर्ड पर्सन भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा. दिस इज़ कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो कि हम यूएस में करते हैं. चीज़ को देख के एक एविडेंस है, एक रिसर्च हुई हुई है, उस तरीके से ट्रीट हुआ जाता है. देयर इज़ नो हीरो इन द यूएस. ठीक.
آن دی ادر ہینڈ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ اسٹرکچرڈ نہیں ہے. ایک بندہ جو لاہور سے ٹرین ہوتا ہے وہ تھوڑا اچھا ٹرین ہو جاتا ہے, جو پشاور سے ٹرین ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے, جو کراچی سے ٹرین ہوتا ہے. پھر شہروں کے اندر ڈفرینٹ ہاسپٹل کے اندر جو بندہ ٹرین ہو رہا ہے وہ مینٹر ڈیپینڈنٹ ہے, سسٹم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جب آپ مینٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئے اور اس کے بعد پھر مثال کے طور پہ آپ ایز اے ٹی ایم او یا ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہاسپٹل آ ہی نہیں رہے تھے, آپ نے 4 سال گزار دیے, آپ کسی کو جانتے تھے, کچھ کرتے تھے, جو بھی کر کے آپ نے اپنے 4 سال نکال دیے. سو بائی دا اینڈ آف دا ڈے یہاں پر اچھا برا ڈاکٹر اس لیے آ جاتا ہے کہ کسی کو چیز آتی ہے, کسی کو نہیں آتی. ہم چونکہ ایک سسٹم سے امریکہ میں نکلتے ہیں تو ہر بندہ نکلنے والا سملر سیٹ آف ایگزام سے گزر کے نکلتا ہے, سملر اسکلز اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں, سملر ساری چیزیں اپنے پوری کرنی ہوتی ہے. تو یہ اچھا برا ڈاکٹر کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ, کیونکہ ہر بندہ ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے. تو جب آپ کی ٹریننگ اسٹینڈرڈائز نہیں ہوتی دین اٹ ڈیولپس ایک ڈائیورسٹی کریٹ ہو جاتی ہے نا, کہ اس کو زیادہ آتا ہے, اس کو کم آتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کو اچھا برا ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. آئی تھنک اٹس مور لائک ناٹ پریکٹسنگ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. مطلب وہ بندہ ایک چیز کو کسی اور طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے, وہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے, وہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے. دا ویریشن اسٹل لائز ان دا یو ایس ایز ویل, لیکن اتنی کوئی میجورٹی ہیوج ڈفرینسز آپ کو نہیں ملیں گے. جو چیز ہے اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا, اس کو آپ 50 اسپتالوں میں لے جائیں اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. بیچ میں تھوڑے بہت ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. مے بی somebody use a different antibiotic for a simple infection. Somebody will think اس کو میں آف اینٹی بایوٹک یوز رکھ لوں. سمپل منیمم ڈفرینسز, بٹ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی بڑے ہیوج ڈفرینسز مل رہے ہیں کہ وہ آپ کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو کسی اور طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے تھرڈ پرسن. سو the problem lies in the standardized training and evidence based medicine. صحیح, زبردست. بڑا مطلب آپ نے مجھے بڑا ایک طریقے سے کہہ لیں کہ لاجیکل آنسر دیا, اور بڑا پراپر, یعنی جسے کہتے ہیں نا تسلی بخش آنسر, وہ والا آنسر دیا آپ نے مجھے. اس کا تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ایک اوتھ ہوتی ہے آپ لوگوں کے اس میں, ہپوکریٹ اوتھ. ہاں, وہ کیا سین ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ مجھے منا بھائی MBBS سے پتہ چلا تھا اس کا, یا میرے خیال سے نہیں, سوری, 3 Idiots سے پتہ چلا تھا اس کا. ہاں, بیسیکلی that's a oath that we take as a that we are serving the mankind, we're going to serve the whole what you call populations equal. ہم وہ نہیں کریں گے, we do not discriminate نہیں کریں گے, gender, religion and all those kind of things. So that all goes to that. وہ ہم لیتے ہیں اپنے first year MBBS کے اندر. It's actually a funny part for us as well, but it's actually the oath that is taken at the start of the med school. صحیح, زبردست. آپ ماشاء اللہ ابھی فزیشین ہیں, ہاسپٹلسٹ ہیں, آپ فیملیز کو بیڈ نیوز بھی کبھی نہ کبھی آپ کو دینی پڑتی ہوگی, فیملیز سے انٹریکشن وغیرہ ہوتا ہوگا, تو وہ والا پارٹ کیسے مطلب ڈیل کرتے ہیں فیملیز کو؟ یعنی جیسے فار ایگزامپل کہ ایک مریض ہے جو بس نہیں صحیح ہو سکتا, ختم, بس اس کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے, آپ اس کو کیسے یہ والا میسج دے سکتے ہیں, اس کی فیملی کو یہ کیسے میسج دیتے ہیں اس وقت, کیا وہ ہوتا ہے؟ مطلب میں آپ کی ایک ڈاکٹر کی فیل جاننا چاہ رہا ہوں اس چیز سے ریلیٹڈ. اوکے, یہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. آئی ڈونٹ نو آپ کو کیسے پتا کہ ہمارا USMLE کا سوال ہوتا ہے. ویل بیسیکلی ڈیلیورنگ بیڈ نیوز از ڈیفینیٹلی پارٹ آف آور جاب, اور ہم اس میں ٹرینڈ ہیں, ہمیں سکھایا جاتا ہے. سو بیسیکلی دیر از سم تھنگ کالڈ اسپائکس پروٹوکول. اسپائکس پروٹوکول یہ ہے کہ S stands for set the stage, P is for perception, I is for invitation, K is for knowledge, E is for empathy, and S for summary, basically. تو اس میں بیسیکلی ایک how to deal with human emotions is part of it. تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹیج سیٹ کرتے ہو, آپ بتاتے ہو کہ we are about to give a bad news, تاکہ everybody should be ready. Then آپ perception پوچھتے ہو کہ بھائی how much you know, آپ کتنا پتہ ہے, کیا پرسیپشن ہے, پرسیو کرتے ہو, ہاؤ از دا روم گوئنگ آن, کتنی نالج ہے, کیا ہے, دس از آل اینڈ آل. اینڈ دین اگین انویٹیشن کرتے ہو کہ یو ہیو اینی کویشچنز, نالج پھر آپ ان کو دیتے ہو, دا کیک گوز فار دا نالج, اور آپ ان کو پھر وہ نیوز بتاتے ہو. اینڈ دین ڈیفینیٹلی دا پارٹ از ایمپتھی, اینڈ دین یو سمرائز اٹ کہ وٹ آر دا نیکسٹ اسٹیپس اینڈ وٹ آر دا نیکسٹ گولز. سو اٹس ایکچولی اے ویری ڈیفیکلٹ پارٹ آف آور لائف, دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ. کسی کو بیڈ نیوز بتانا, کسی کو یہ بتانا کہ nothing much we can do about it, or there is a big cancer, or there is something so and so, it's actually a very difficult part of it. But definitely
کمیونیکیشن ٹیکس اے بگ رول, اور آف کورس یہ ہے کہ بی ایمپیتھیٹک, اس طریقے سے آپ نے ان کو کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے, آپ نے ان کی پرسیپشن دیکھنی ہوتی ہے, آپ نے یہ روم کو جج کرنا ہوتا ہے, ان کو بھی آپ حوصلہ دیتے ہیں ساتھ ساتھ, بیکاز things are difficult on you as well, and things are difficult for them more than you. So definitely that's how we do it. This is اس کو family meeting کرتے ہیں ہم لوگ mostly. There is certain rooms in our hospitals جہاں پر اگر ہم نے اس طرح کی کوئی نیوز دینی ہوتی ہے تو ہم ایک پراپر ایک وہ ماحول بنا کے پھر آپ اس کو environment create کر کے کیا. ڈاکٹر صاحب میں فار ایگزامپل آپ کو میں اپنے کام کا بتاتا ہوں کہ جیسے میرا کام ہے, میرا کام یوٹیوب وغیرہ ایونٹس ادھر ادھر جانا, ہنسنا کھیلنا, کانٹینٹ بنانا, ایک طریقے سے بڑا شغلی کام ہے, ٹھیک ہے. تو میں جب یہ سارا کام کر کے واپس گھر بھی آ جاتا ہوں تو میں بڑا ایک طریقے سے اندر سے خوش ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جب بھی میں ہاسپٹل جاتا ہوں یا میں کسی کلینک میں جاتا ہوں, جب بیمار ہوتے ہیں تو بڑا اسٹریس والا ماحول ہوتا ہے, چاروں طرف بیمار ہیں, مریض ہیں, سب کچھ ہے. تو وہ ماحول آپ روز اس ماحول میں جاتے ہو, ٹھیک ہے, اور روز وہاں پہ ایک اچھا خاصا ٹائم گزارتے ہو اپنے دن کا, ایک لائف کا. تو وہ مریض دیکھ کے اور وہ بیڈ نیوز دیکھ کے وہ اسٹریسفل ماحول نہیں ہوتا؟ It's actually a very, very beautiful question. And why I was smiling is because it reminds me of my personal statement when I wrote it down. میری پرسنل اسٹیٹمنٹ جب میں نے یو ایس کے لیے لکھی تھی نا, تو اس میں میری پہلی لائن یہ تھی کہ بگننگ ان مائی چائلڈہڈ آئی یوز ٹو ہیٹ ہاسپٹلس, نیڈلس, دا اسمیل نہیں ہوتی وہ فارملین کی, اور اس کی وہ آپ کو ہیٹ ہوتی ہے, اس سے نفرت ہوتی ہے نا. کیونکہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے, آپ کی امی بیمار ہوتی ہیں یا ابو بیمار ہوتے ہیں یا بھائی بیمار ہوتا ہے یا آپ کو بخار ہوتا ہے, بس وقت ٹلے یہ والا. ڈیفینیٹلی the way how I overcame that fear is by working in that hospital. Okay. کیونکہ آپ جب ایز اے مریض وہاں جاتے ہیں تو اٹس اسٹریسفل. میں بھی آج بھی اگر اپنے کسی چاہنے والے کو لے کے ہسپتال جاؤں گا تو میں کرب میں رہوں گا, تکلیف میں رہوں گا. لیکن جب میں وہاں کسی کو سرو کرنے کے لیے جا رہا ہوں, سو اٹس اے ڈفرینٹ فیلنگ آف اکمپلشمنٹ, کہ میرے وہاں جانے سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا. دیٹ فیلنگ اوور کمز دیٹ اینزائٹی جو کہ آپ کو بچپن میں ہوتی ہے جو اسمیل سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یو آر رسپانسبل فار سو مینی پیپل ایٹ دس پوائنٹ. سو اگر میں نہیں جاؤں گا تو بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے. سو دیٹ فیلنگ آف اکمپلشمنٹ کین اوور کم دیٹ اینزائٹی. بیسیکلی آپ لوگوں کی اسمائل واپس دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. آئی کی ناٹ سے کہ ہم اسمائل دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, بٹ وی ٹرائی ٹو ڈو اٹ. دیٹس واٹ وی آر ہیئر فار. وی آر ہیئر ٹو ٹریٹ پیپل. تو روزانہ جانا اور مریض کو دیکھنا, بٹ یہ ہے کہ آپ مریض کو دیکھ رہے ہیں ایز اے فیملی ممبر, میں مریض کو دیکھ رہا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو وٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ از مائی گول از ٹو سی when the person discharged from their hospital, how would he feel and how would be his life after that. تو میرے لیے وہ accomplishment جو ہے اس اسٹریس کو لے جاتی ہے. So I think I don't get stressed with this thought. لیکن ڈیفینیٹلی اگر میں نے آپ سے بتایا نا کہ اگر میں اپنے کسی لوڈ ون کو ہاسپٹل لے کے جاؤں گا یا میں خود ایز اے ہاسپٹل جاؤں گا, I would definitely be stressed. آپ نے ایک بات کی یہاں پہ کہ میرے لیے اکمپلشمنٹ وہ ہوتی ہے کہ جب وہ باہر چلا جاتا ہے صحیح ہو کے. کبھی اگر کوئی مر جائے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ یہ بہت سارے وہ والے سوال ہیں جو میں ہمیشہ ڈاکٹرز کو دیکھ کے سوچتا تھا لیکن میں کسی سے کر نہیں پاتا تھا. بیسیکلی دیکھیں موت حق ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ مطلب ہیلتھ کیئر کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اولڈ ایج کی جو پیشنٹس ہیں دے آر انکریزنگ بیکاز ہیلتھ کیئر از گیٹنگ امپرووڈ. تو اولڈ ایج کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ دکھ اس ٹائم پہ ہوتا ہے وین اے ینگ پرسن ڈائز. دیٹس دا ٹائم وین صرف آپ نہیں پورا ہاسپٹل شیٹر ہو جاتا ہے. اور اٹس اے فنی تھنگ ان دا یو ایس, ہمارے لیے 60-70 ایئر اولڈ از اے ینگ پرسن. آپ سعودیہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 60-70 ایئر اولڈ از این اولڈ پرسن. ہمارے لیے 60-70 از اے ینگ پرسن. تو اف اے ینگ پرسن ڈائز اینڈ فار ریزنز دیٹ آر مطلب ایسے ریزنس تھے, یا تو اگر آپ کو پتہ آپ ڈائگنوز نہیں کر سک رہے ہو یا آپ نے ڈائگنوز کر دیا بٹ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, دا ڈیزیز از اسپریڈنگ ویری فاسٹ, دیٹس ویئر ایوری بڈی گیٹس شیٹرڈ, دیٹس ویئر ایوری بڈی گیٹس دا افیکٹ. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیٹس ڈیفینیٹلی gives you a little shake. But یہ ہے کہ
موسٹلی ہماری میڈیسن فیلڈ کے اندر چیزیں بڑی پریڈکٹیڈ ہوتی ہیں, انپریڈکٹیبل چیزیں کم ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ when somebody is sick, تو at somehow اگر ہم کسی سک بندے کو دیکھتے ہیں نا, اگر if there is a 94-year-old or an 84-year-old sick person, تو ہمیں اپنے دل میں یا ہمارے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ anything can happen. So we prepare for the worst. We do our work, the daily work جو ہمارا ہے, لیکن ہم پریپیئر ہوتے ہیں سب سے ورسٹ کے لیے, اور سب سے ورسٹ از ڈیتھ. تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہر ڈاکٹر کے دماغ میں یہ پریپریشن ہوتی ہے کہ بندہ the person can die because it is at some point, ہم نے کتابیں پڑھی ہیں نا, بیماریوں نے تو کتابیں نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا. sometimes the disease runs over. For example, somebody has a CHF. اب sometimes the CHF is uncontrollable or decompensated. The person cannot come back. The person dies out of it. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فزیشین جب کسی سک مریض کو دیکھتا ہے جس میں ڈیتھ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, تو ہم نے یہ اپنے دماغ میں رکھا ہوتا ہے کہ the last stage can be that. So we are already prepared for it. Unexpected deaths جو ہوتی ہیں, that definitely وہ ہمیں ہلا دیتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو ٹائملی پکڑ نہیں سکے because you never had time and the person died, or the some person came in as sick, or the some person came as like death. Basically میں چونکہ انٹرنل میڈیسن سے ہوں تو میں اتنی امیجیٹ ڈیتھس دیکھتا نہیں ہوں. مثال کے طور پہ ٹراما ریلیٹڈ, ایکسیڈنٹ ریلیٹڈ, اس طرح کی ڈیتھس جو ہیں وہ بیسیکلی سرجنس کے پاس جاتی ہیں, تو وہ ان کو میرا دیکھنا نہیں ہوتا. بٹ the medicine related things comes to us, but medicine usually gives us some time to act upon in between. ہمیں وقت مل جاتا ہے. تو I think that's how we stay sane and be at the top of things. کہ ہمیں اگر آپ ایز اے پیشنٹ جو ہیں وہ 1 اسٹیپ پہ ہیں, تو ہم آپ سے 10 اسٹیپ اہیڈ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا تو یہ کروں گا, یہ ہوا تو یہ کروں گا, ایسے ہوا تو ایسے ہوا تو ایسے ہوا. سو وی آر لوکنگ انٹو آل پاسبلٹیز ان آور برین. زبردست. میں اب چلتا ہوں اپنے سیکنڈ لاسٹ کویسچن کے اوپر. لاسٹ کویسچن بھی میں آپ سے کروں گا, وہ میڈیسن وغیرہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے ہوگا, لیکن سیکنڈ لاسٹ کویسچن کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہی بولوں گا میں, 2020 میں کووڈ آیا تھا, اور کووڈ نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور کہیں پہ لاک ڈاؤن, کہیں پہ کچھ, کہیں پہ کچھ. آپ اس ٹائم US میں تھے, کیسا ماحول تھا, کیا کیا تھا آپ لوگوں نے, اس کو کیسے اوور کم کیا؟ آس پاس جو ماحول تھا, لوگوں کی ڈیتھس, یہ وہ مریض, وینٹیلیٹر, ICU, جو ساری چیزیں ہیں, اس کا ایک نقشہ کھینچ کے ذرا مجھے بتائیں. Wow, that's بڑا ہی خوفناک ٹائم تھا. I would say it was a very scary time for everybody, including physicians, because میں اس ٹائم اپنی ریزیڈنسی ٹریننگ میں تھا. I was in my first year end and then second year start. تو ہم بیسیکلی اس میں تو سب سے بڑا ایشو جو ہم فزیشنس کو ہوا تھا, we were getting infected a lot. Because we were at the front, the forefront. We had to be there for the patients and we do not know کس کو ہے کس کو نہیں ہے. تو that point was the most scary part was کہ ہم لوگ we were jam packed every day. آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, کون ہے, and then you keep on hearing the news that one of my friend got COVID, the other friend got COVID. So وہ بڑا scary time تھا. In the US, I don't know if you know that US has the maximum number of deaths and the maximum number of infections at some point. بعد میں باقی کنٹریز تھوڑے سرپاس ہو گئے تھے, بٹ یو ہیز ہیڈ اے ویری ہیوج نمبر آف ڈیتھس ایٹ دیٹ ٹائم. ڈیفینیٹلی وہ ٹائم ایک ان ایکسپیکٹڈ ٹائم تھا ان دا میڈیکل ہسٹری. آئی تھنک لاسٹ ٹائم 100 years ago اسپینش فلو واز سملر کائنڈ آف تھنگ, اور 100 سال کے بعد ہم نے کووڈ کا پینڈیمک دیکھا ہے, which actually prepared us for the future, I would say. نقشہ کیا کھینچوں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے US کے اندر اوور ہیڈ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. if anyone is critically ill, we call it ACLS code or rapid responses. So there was like rapid response every 5 minutes and ACLS code of every maybe half hour or 1 hour, and you are seeing deaths every day. So you keep on running one after the other. There were times when you were in one room, there is a code going on, you are doing the chest compressions, and then you hear another overheard, and then another person is coding at some other place, and then you send your junior ke jao tum udhar jao, wahan ja ke chest compressions karo, and then the other person goes to that one, and the same time the third person goes critical. To wo bada ek ajeeb qisam ka waqt tha. And US is an amazing country in terms of it that it had the worst pandemic, but
the way how it resolved it back, the way how it what you call اس کو جس طریقے سے ہم نے ٹیکل کیا ہے, ڈیل کیا ہے, اٹس مارولس اینڈ امیزنگ. ہمیں اکوپمنٹس کی کمی نہیں ہوئی, ہمیں فیسلٹیز کی کمی نہیں ہوئی, ہمیں بیڈس کی کمی نہیں ہوئی. دیر ور ایمرجنسی ہاسپٹلس ڈیولپ ہو گئے, ٹینٹس میں ہاسپٹلس ڈیولپ ہو گئے, پورے ہاسپٹلس کو کووڈ کرا دیا گیا. اینڈ سچ این امیزنگ پریپریشن, مطلب پورے فلورز بلاک کر دیے گئے ایز اے کووڈ, ڈاننگ ڈافنگ, لائک تھنگس چینجڈ ویری. یو ایس میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا, رائٹ؟ یو ایس میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا. دیر ور آئی گیس فیو ڈیز جس میں لاک ڈاؤن نہیں تھا, لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ اونلی ایمرجنسی پرسنز یا ورک پرسنز کین گو, بٹ مطلب آپ لیجر کے لیے باہر نہیں جا سکتے. بٹ وہ بھی میرے خیال سے کوئی 3-4 دن تھا, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ دیر واز ناٹ اے سنگل ڈے ویری ہیڈ لاک ڈاؤن. نائس, زبردست. اب آتے ہیں ہم اپنے لاسٹ کویسچن کی طرف. یس سر. میرے لیے کیا میسیج ہے آپ کا سلمان امداد کے لیے؟ سلمان امداد کے لیے کیا میسج ہے؟ کتنے میسج دوں سر آپ کو؟ تو اس کو میں آپ کو ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ریفریز کر دیتا ہوں اس کویسچن کو. ہاؤ ٹو امپروو, اینی فیڈ بیک, اینی تھنگ. Nice. I had a long list of feedback, and the only one feedback that I want to give you at this point is do what you are doing, my friend. You are doing the best. So I think we know each other long enough at this point that تجھے میرے سے کتنے فیڈ بیک مل چکے ہیں ایوری ڈے پہ. 20 years. more than 20 years, buddy. 20 years, yes, exactly. 2002, 20 years, right? Yes, 20 years of friendship. فیڈ بیک کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ سلمان از ڈوئنگ این امیزنگ جاب. آئی واز ہز 40th سبسکرائبر اینڈ ماشاء اللہ ناؤ when I see is more than 44,000. Literally he was my 40th subscriber. Yep, وہ بھی 39 سبسکرائبرز تھے, وہ میں نے زبردستی اس کا فون پکڑ کے کیا تھا کہ سبسکرائب کر تاکہ میرے سبسکرائبر 40 ہوں. True, yes. تم نے میرا فون لیا تھا, you subscribed me that. And today when I see is 44,000 subscribers, so inshallah I am looking forward the hard work that you do, the work that you do. جس محنت سے تم کام کرتے ہو, جس محنت سے میں تمہیں دیکھتا ہوں کام کرتے ہوئے, I think 4 million is very near inshallah. I have no ہم تجھے شاید یہ یاد ہوگا, میں تجھے پہ آ گیا ہوں تم سے, پلیز. ہاں تو تجھے شاید یہ یاد ہوگا کیونکہ اب وہ فارمل ہمارا وہ ختم ہو گیا. ہاں تو ہم بچپن سے ایک ہی بات کرتے تھے کہ یہ کرے گا کچھ صحیح, پتہ نہیں ہے کیا کرے گا. So you had that in you at some point, but we do not know where you're going to use it. So you mashallah used it in a very positive way in YouTube, and I think وہ 3 idiots تجھ پہ آگے پوری ہو جاتی ہے کہ وہ کرو, مطلب وہ کام کو وہ بنا لو جو جس میں آپ کو خوشی ملے, فن ہو, اس کو کام بنا لو. I think you did that, and that's I think the reason of your success, mashallah. Kyunki the way how I see you every day with the cameras and the excitement and with the vlogs and the equipments and everything, it's amazing. میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہوں کبھی کبھی, بہت مطلب ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں to see you while you are doing all this. So I think the feedback for you is that keep doing what you are doing. Mashallah, you are doing an amazing job, and there is, as I mentioned, 40 to 40,000. 4 million is no, it's very near inshallah for you. Inshallah. Thank you so much اپنا ٹائم نکالنے کے لیے اور ہمارے پاس آنے کے لیے, ہمارے پوڈ کاسٹ کو پرنور کرنے کے لیے. اور آپ لوگوں نے اگر یہاں تک دیکھا ہے تو ہماری سپورٹ بنتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے, جو کہ آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے. پیٹریون پہ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اٹ اسٹارٹس اونلی فار $5 a month. آپ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں پاکستان میں ہیں تو آپ ہمیں ایزی پیسہ پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو سپورٹ کریں تاکہ اس طرح کے اچھے پوڈ کاسٹ اور اچھا سیٹ اپ اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں. اور لاسٹ کوئی میسج اچھا سا اگر آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں, بچوں کو اسپیشلی دینا چاہیں, تو وہ دے کے تو پھر ہم پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. ویل آپ کی آڈینس, میری آڈینس وہاں ہے. اوکے, ویل ڈیفینیٹلی آئی تھنک جو بچے ہیں probably in schools, if definitely want to become a physician or become a doctor, کوشش کریں, محنت کریں. there is a long route to that, but it's very doable and it's very rewarding at the end. تو آپ ایز اے فزیشین میں آپ کو آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ
ہمارے ماں باپ جو کہتے تھے نا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, دیٹس ایکچولی اٹس ویری ریوارڈنگ, دیٹس وائی دے سے دیٹ ٹو. تو میں آج یو نو آفٹر ڈوئنگ دس 22 years of struggle, I say that it's worth it. تو اگر آپ محنت کریں گے and you reach up to that point, that's definitely worth it. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک a lot of people know that I help people who are doing USMLE, United States Medical Licensing Exam کے process میں. I usually help and mentor students and residents and applicants. So if you are one of them, do not hesitate to contact me through Salman. I would be more than happy to help you as much as I can. Good luck. لوگ آپ سے رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ Through Salman Imdad Kalyan bhai. آپ کی ای میل اگر ہم دے دیں لوگوں کو تو That's definitely fine. Yes, that's perfectly okay. اور جو بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, جو بھی کیریئر میں جس ایریا میں بھی ہیں, if you need some help, I'll be more than happy to help. اتنا کیا کہہ لیں آپ اس کو کہ کلاس کا بندہ اور کہیں پہنچا ہوا بندہ آپ کو یہ والی آفر کر رہا ہے تو یہ مس نہیں کرنا. کچھ بھی پوچھنا ہو تو یہ ای میل ارسلان صاحب کی لکھی ہوئی آ رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کی اسکرین کے اوپر, ان سے رابطہ کریں اور ہیلپ لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیر. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے آپ کو ہم دوبارہ انوائٹ کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ پہ. ابھی 1200 سبسکرائبرز ہیں, ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم شاید 1 لاکھ پلس ہوں. تھینک یو تک آپ واپس آئیں, آپ کی اس سے برکتیں آئیں گی ان شاء اللہ اس کے اندر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو اپنا مچ. بہت سارا خیال رکھیے گا, خیر سے جائیں ان شاء اللہ. کل ڈاکٹر صاحب کی فلائٹ ہے, ابھی رات کا 3 بج رہا ہے, تو اس چیز کا آپ لوگ بھی وہ کریے گا کہ لائک کر دیں. آپ بھی بول دیجیے کہ ذرا سبسکرائب کر دیجیے, کیونکہ سبسکرائب کرنا از مسٹ. ویل سبسکرائب کرنے کے حوالے سے میں کہوں گا اٹس مسٹ, اینڈ بیکاز یو آر اباؤٹ ٹو سی این امیزنگ کنٹینٹ اینڈ امیزنگ تھنگس کمنگ اپ آن ہز چینل ڈیفینیٹلی. اور آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, یو نو کامنٹ کریں, بیکاز دیٹ مینز اے لاٹ ٹو دا کنٹینٹ کریٹر, اینڈ ڈیفینیٹلی یو پراببلی بی looking forward to see amazing things in near future, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.